الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قرآن مجید کی سورہ زلزال اس کی یہ آیات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی ذرہ برابر کوئی بھی بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو شخص بھی ذرہ برابر کوئی بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جو نمک کے پیسز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں، ریت کے ذروں کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوں، چھوٹا سا ایک شگاف ہو اور اس کے اندر سے سورج کی کرنیں جھانک رہی ہوں، آپ تک پہنچ رہی ہوں، تو سورج کی کرنوں میں آپ کو بکھرے ہوئے ذرے دکھائی دیتے۔ آپ کمرہ بند کر دیں تو نظر ہی نہیں آتے، روشنی ہو پھر بھی نظر نہیں آتے، سیدھی سورج کی کرنوں میں ہی صرف دکھائی دیتے ہیں، ان کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ بھورے رنگ کی ایک چھوٹی سی چیونٹی ہے، اسے بھی ذرہ کہتے ہیں۔ یہاں ذرے سے کیا مراد ہے؟ امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں ذرے سے مراد ہے اصغر شیء فی العالم، جس کو آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں دی اسمالسٹ یونٹ یا ایٹم۔ کائنات کے اندر جو سب سے چھوٹی چیز پائی جاتی ہے اسے ذرہ کہتے ہیں۔ ریت کے ذرے کے ہزاروں ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا ہزارواں ٹکڑا ہے اس کے بھی ہزاروں ٹکڑے کیے جائیں تو جو اس کا 10,000واں یا لاکھواں حصہ ہوگا
اسے بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اگر آپ نمک کے چھوٹے سے ذرے کے ٹکڑے کریں، پھر اور چھوٹا کریں، پھر اور چھوٹا کریں، حتیٰ کہ وہ آپ کو دکھائی نہ دے، اسے بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس ذرے کے برابر بھی جو نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور اس ذرے کے برابر بھی جو برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ آج کا ہمارا یہی موضوع ہوگا قرآن مجید کی روشنی میں کہ کیسے دیکھے گا اور کس کس انداز میں دیکھے گا۔ سب سے پہلا انداز، جس انداز سے انسان نیکیوں کو دیکھتا ہے، بعض دفعہ مہربان اللہ نیکیوں کی برکتیں انسان کو دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اس کی سابقہ نیکیاں جمع ہو کے اس کی زندگی میں برکتیں، اولاد میں برکتیں، مال میں برکتیں، صحت میں برکتیں، سکون میں برکتیں، راحت میں برکتیں، کاروبار میں برکتیں، سوچ میں برکتیں، اتنی برکتیں اللہ ڈال دیتا ہے کہ انسان دیکھ لیتا ہے اللہ نے میری نیکیوں کی کیسی قدر کی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چند ایک مثالیں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کی انہوں نے، اپنے والد کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، اس کے عہدے کو چھوڑا، اس کی دولت کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اور آگے بڑھیے۔ اللہ نے جب کہا کہ فلاں بستی میں جانا ہے، ایک ویرانے میں آباد کیا اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو، اور آگے بڑھیے۔ اللہ نے کہا یہاں تنہا چھوڑ دو، تنہا بھی چھوڑا۔ اللہ نے کہا اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دو، تو اس کو بھی نیچے لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اب رک کے دیکھیں کہ اللہ نے ان نیکیوں کی برکتیں پھر کیسے دکھائیں اور زندگی میں دکھائیں، زندگی میں دکھائیں۔ بعض دفعہ نیکیوں کی برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، سابقہ نیکیاں کام آ رہی ہوتی ہیں۔ دشمنوں نے دشمنی کی، آگ کے الاؤ میں پھینک دیا گیا، اور اللہ نے اس آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا۔ اپنا گھر چھوڑا تھا نا، اللہ نے ابراہیم کو اپنے گھر بیت اللہ کا متولی بنا دیا، بیت اللہ کا بانی بنا دیا۔ اپنے ایک بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی تھی نا، اللہ نے کہا ابراہیم تو نے میری خاطر اتنی قربانی دی ہے، تیرے جانے کے بعد جتنے بھی نبی آئیں گے ابراہیم تیری ہی نسل سے آئیں گے۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی ابراہیم کی نسل سے آتے رہے، یعقوب نبی، یوسف نبی، اسحاق نبی، پھر آگے نبیوں کی پوری ایک نسل۔ اور اللہ نے نیکیوں کی برکتیں ایسی دکھائیں کہ جب دونوں جہانوں کا سردار بھیجا تو وہ بھی ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی نسل سے بھیجا۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کبھی تو اللہ دنیا میں برکتیں دکھا دیتا۔ ایک خاتون تھی، یہ اس دور کی بات ہے، لاہور کے ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ لوگوں کی زندگیوں میں نیکیوں کی برکت کیسے آتی ہے۔ گلیوں محلوں میں گئے، لوگوں سے پوچھا۔ راولپنڈی کی ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا کیپٹن تھا، 75 سال کی عمر میں بائیں آنکھ میں تکلیف ہوئی اور بینائی سے محروم ہو گئی۔ اس کے بعد دائیں آنکھ میں تکلیف ہوئی اور بینائی سے محروم ہو گئی۔ بیٹا فوج میں تھا، راولپنڈی کے فوجی ہسپتال میں علاج، اسلام آباد کے اشفا انٹرنیشنل میں علاج، جو بھی ڈاکٹر مل جائے اس سے علاج۔ ڈاکٹر کہیں کیپٹن صاحب یہ جو ماں جی ہیں ایجڈ ہیں، ایج فیکٹر ہے، ان کے تو پیچھے جو روشنی کا پورا نظام ہے وہی ختم ہو چکا ہے، ہم کیا آپریشن کریں، کیا علاج کریں، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ اللہ کی بندی وہ تھی جس نے پوری زندگی قرآن سے محبت کی تھی، کہتی تم علاج کرو یا نہ کرو، مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے قرآن پڑھنے سے محروم نہیں کرے گا۔ سب سے دکھ بڑا یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت رمضان میں پڑھنا وہ کیسے کروں گی۔ رمضان آیا، یہ آنکھوں سے محروم، رو رہی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، اے اللہ تو کتنا مہربان ہے، قرآن کو سامنے رکھ لیتی ہے، نظر نہیں آتا ہے، حافظہ نہیں ہے، کہتی اللہ مجھے یقین ہے تو مجھے قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے صفحوں کو دیکھنے سے محروم نہیں کرے گا۔ اب مجھے نظر نہیں آتا، میں کیا کروں؟ یوں انگلی اوپر رکھ لیتی ہے، 13 سطروں والا قرآن مجید تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صفحہ 13 مرتبہ بسم اللہ پڑھی، پھر اگلی صفحے پہ 13 مرتبہ پڑھی، پھر اگلے صفحے پہ 13 مرتبہ پڑھی۔ 2 قرآن رمضان پاک میں اس طرح سے مکمل کیے، اور 3 ماہ کے بعد اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو نیکی ذرہ برابر کرے گا وہ اسے دیکھے گا، کبھی تو دنیا میں دیکھے گا، کبھی اس کے دیکھنے کا یہ انداز بھی ہوگا کہ غار کا منہ بند ہو گیا ہے، چٹان سامنے ہے، زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اور پھر تینوں ہی مشورہ کرتے ہیں آج نیکی کے سوا تمہیں کوئی چیز نہیں بچائے گی، اللہ سے دعا کرو، زندگی کی کوئی نیکی یاد کرو۔ تو ان میں سے ایک نے، دوسرے نے، تیسرے نے اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا، اللہ یہ نیکی تجھے قبول ہے تو اس مشکل سے دور کر دے۔ ایک نے یہ بھی کہا میں رات کو لوٹا تھا، میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، میرے پاؤں میں بھوکے بچے تھے، وہ رو رہے تھے، میری غیرت نے کہا ساری زندگی جس ماں باپ نے پالا ہے پہلے دودھ وہ پئیں گے، بچوں کو پہلے نہیں پلاؤں گا۔ اللہ تجھے یہ نیکی قبول ہے تو مشکل دور کر دے۔ اللہ نے غار کے منہ سے پتھر کو بھی پیچھے ہٹا دیا تھا۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خصوصاً وہ نیکی جس میں آپ نے کوئی قربانی دی ہو، وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی. وہ نیکی جس میں آپ نے ماں باپ کی خدمت کی ہو، امید ہے بلکہ یقین ہے دنیا میں ہی اس کا کوئی نہ کوئی صلہ آپ دیکھ لیں گے. خصوصاً وہ نیکی جس میں آپ کسی غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، اپاہج، بیمار، معذور کے کام آئے ہوں اور آپ نے صدقہ و خیرات کیا ہو. مجھے یقین ہے دنیا ہی میں کوئی نہ کوئی رنگ آپ اس کا ضرور دیکھیں گے. دل تو چاہتا ہے کہ سارا خطبہ اس پہ پڑھا دوں، قرآن کی آیتوں کے آپ کو حوالے دے دے کے بتاؤں، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا. جناب سلیمان نے ایک قربانی دی تھی. عصر کی نماز لیٹ ہوئی، گھوڑوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی خاطر گھوڑوں کو قربان کر دیا. اللہ نے کہا سلیمان تو نے گھوڑے قربان کیے ہیں، ان گھوڑوں کے بدلے ہم تجھے ہواؤں کے اوپر حکمرانی عطا فرماتے ہیں. تو گھوڑوں پہ بیٹھ کے جو 1 مہینے میں سفر کرتا تھا، اب ہوا پہ اوپر بیٹھ کے وہ تیرا 1 مہینے کا سفر 1 صبح میں طے ہو جائے گا. جنید جمشید آپ جانتے ہیں کیسی دنیا کا باسی تھا. شہرت، پیسہ، دولت، سب کچھ. بالآخر دین کی طرف آ گیا. اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے دین کی طرف آیا، پیسہ بھی گیا، شہرت بھی گئی، دولت بھی گئی، سب کچھ گیا. امتحان تو لیتا ہے اللہ. بہت پریشان کہ اب کیا کاروبار کروں. چند کھڈیاں سی لگا لی، معمولی پیسے ادھار اور قرض لے کے. اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں کہ جیب ڈاٹ کے نام سے بین الاقوامی سطح پہ اور ملکی سطح پہ ٹھیک ٹھاک اللہ نے زندگی میں برکتیں ڈالی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. ایک ہی دور تھا، دونوں کزن تھے. تاریخ کہتی ہے دونوں کزن تھے. ایک اللہ کا پیغمبر تھا، اس کو نبوت مل گئی. دوسرے کو اللہ نے دولت دے دی. ایک کو تاریخ موسیٰ کہتی ہے، دوسرے کو تاریخ قارون کہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دیں، بہت کچھ رب کی راہوں میں قربان کیا. دوسری طرف قارون تھا، حسد کا مارا ہوا، حسد کے اندر جلا بھنا ہوا. اس نے باقاعدہ وہ شریکے میں آ کے ایک عورت کو تیار کیا کہ جناب موسیٰ پہ تہمت لگانی ہے. بڑی محفل میں جناب موسیٰ سے پوچھتا ہے تمہاری شریعت میں شادی شدہ زنا کرے تو سزا کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا پتھر مار کے سنسار کر دیا جائے. عورت کو پیسے دیے ہوئے تھے، اسے کھڑا کر کے کہتا ہے تم بتاؤ نا تمہارے ساتھ موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ اللہ میں جاؤں تو کدھر، کروں تو کیا کروں. اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. اللہ اس عورت کو بولنے کی ہمت نہیں دیتا. جب بولتی ہے تو کہتی ہے جناب موسیٰ پاک دامن ہیں،
مجھے تو قارون نے پیسے دے کے تیار کیا تھا. اور وہ قارون، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اور اس کی برائی کا انجام کیا ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اس نے ان پہ زیادتی کی. ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہوتی تھی. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قرآن نے تو کہا ہے چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت کی ضرورت ہوتی تھی. تاریخ میں اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جماعت سے مراد ہے 40 اس کے ملازم تھے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے، اور بعض نے لکھا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 40 خچر لانے پڑتے تھے. نکلا تکبر کرتا ہوا. لوگوں نے سمجھایا تکبر نہ کر، باز نہ آیا. کہنے لگا کیا سمجھاتے ہو، میرے پاس نالج، علم، صلاحیت، سکل اتنی ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے. یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے اس کے محلوں سمیت اس کو زمین میں دنسا دیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ 7ویں زمین تک دنسایا گیا اور قیامت تک اس کو نیچے دنسایا ہی جاتا رہے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ ایک پروفیسر تھا، جوان رانا تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا. اسے اپنی پروفیسری، اپنی کوالیفیکیشن، اپنی جاب، اپنی جوانی، اپنے حسن پہ بڑا ناز تھا. اس کی شادی یہ باقاعدہ لاہور کے جاننے والے ان کے دوست کا واقعہ، نام لینا مناسب نہیں. شادی ہوئی کزن کے ساتھ، 20 سال سے جانتا تھا، اور کزن خوبصورت دوشیزہ اگلے ہی دن اس کو طلاق دے دیتا ہے اور اپنی کزن کو طلاق دے کے کہتا ہے کہ گھر چلی جاؤ، تم مجھے پسند نہیں ہو. اور مطالبہ اتنا الٹا کہ اپنے والدین سے کہتا ہے میرے چھوٹے بھائی کی جو منگیتر ہے میں اس کے ساتھ شادی کرواؤں گا. مجبور کر دیتا ہے، والدین کو پریشان کر دیتا ہے. والدین ادھر سے منگنی توڑ کے اس ظالم، اوباش اور معاشقہ رچانے والے انسان کے ساتھ، ظالم کے ساتھ اس بیچاری خاتون کی شادی کر دیتے ہیں. شادی کے چند ماہ کے بعد اس کی ہونے والی بیوی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے. جسم پہ پھوڑے، منہ میں جھاگ، دیوانگی کا مرض اور مختلف تکلیفوں کے اندر پوری زندگی اسی عذاب کے اندر گزارتا ہے. اور اللہ دکھا دیتا ہے کہ کبھی کبھی تو برائیوں کے بدلے اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خصوصاً کسی پہ ظلم کرنا، رشتوں کو توڑنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کا حق چھین لینا، بے حیائی کرنا، بے حیائی میں مبتلا ہونا، یہ چند ایک جرم ایسے ہیں کہ تاریخ بھری پڑی ہے. آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر ایسے مجرموں کے سزائیں اللہ دنیا میں بھی چکھا دیتا ہے. یہ چند سال پہلے کی بات ہے. فیصل آباد کے اندر ایک نوجوان ہسپتال میں داخل ہے، صحت مند توانا، اچانک ہی یوں گلے میں تکلیف ہوتی ہے، دورہ سا پڑتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی گلا دبا رہا ہو، گھونٹ رہا ہو گلے کو شدت کے ساتھ، کسی نے جیسے ناخن سرک دیا ہو، چیختا ہے، چلاتا ہے. ینگ ڈاکٹر اسے دیکھ کے اس پہ ترس کھاتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، علاج کرتا ہے، دوائیاں دیتا ہے، مرض ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی اثناء میں اس کا باپ ملنے آتا ہے. ڈاکٹر کی آؤ بھگت خدمت دیکھ کے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کا علاج تمہارے پاس کوئی نہیں ہے. کہتا ہے کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے یہ تو اپنے کیے کی سزا ہی بھگت رہا ہے. ماں کی نافرمانیاں کر کے اس نے اپنی مرضی کی شادی رچائی، اور جب بیوی گھر میں آئی تو ماں کے اوپر اس نے ظلم کیے، اور ایک دن نہیں کئی بار یہ بھی کہتا تھا، اگر آئندہ آپ کی طرف سے ماں مجھے کوئی پریشانی ہوئی تو میں تیرا گلا دبا دوں گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اقتدار اس کا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحکم، فیصلہ کرنے والا. ایک نام ہے الحکیم، حکمت والا. ایک اور نام ہے الدیان، بدلے دینے والا، اور ہر چیز کا خوب بدلہ دینے والا. کبھی کبھی وہ بدلے اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. آگے بڑھیے. یہ تو اس کا ایک پہلو ہوتا ہے. اعمال کیسے دکھائے جائیں گے، اس کا دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان نے پوری زندگی میں جتنی نیکیاں کی ہوتی ہیں اور جتنی برائیاں کی ہوتی ہیں، مرتے ہوئے اللہ ان کے بدلے انسان کو دکھا دیتا ہے. اگر اچھائیاں کر کے گیا ہے تو مبارکبادیں مل رہی ہوتی ہیں، اگر برائیاں کر کے گیا ہے تو فرشتوں کی طرف سے کوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں. تیسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو بھی برائی کریں گے، جو بھی اچھائی کریں گے، اللہ دکھا دے گا. کبھی کبھی وہ برائیاں اور اچھائیاں اللہ قبر کی زندگی میں دکھا دیتا ہے. انسان فوت ہو گیا، سب چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک خوبصورت وجود سامنے آیا، کہنے لگا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بڑا پیارا ہے. اس نے جواب دیا انا عملک الصالح، میں تیری زندگی کی نیکی والا عمل ہوں. اللہ نے مجھے تیرا دوست بنا کے قبر میں تیرے پاس بھیج دیا.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. پہلا انداز دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ دکھا دیتا ہے. دوسرا انداز موت کے وقت دکھا دیتا ہے. تیسرا انداز قبر میں دکھا دیتا ہے. چوتھا انداز میدان محشر میں جو اس نے نیکی کی تھی اور جو اس نے برائی کی تھی، جس جگہ پہ کی تھی، جس طریقے سے کی تھی، وہی منظر، وہی ویڈیو، وہی جگہ، وہی جھج کلام، حجرہ شاہ مقیم، راجوال، اوکاڑا اور قصور، پاکستان اور سب کینٹیننٹ کا وہی علاقہ. اللہ پوچھتے ہیں یہ تو ہے، یہ میں ہی ہوں، یہ تیرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، تو دیکھنا کہ تو کیا کر رہا تھا. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. یہ وقت کے ایک عظیم انسان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، خصوصاً میں آپ کو یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی عمل ہو، فتکن فی صخرہ، وہ چٹانوں میں چھپا ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بها اللہ، قیامت کے دن اللہ اسے سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین ہے اور اسے پل پل کی خبر ہے. زندگی میں دیکھ لے گا، موت کے وقت دیکھ لے گا، قبر میں دیکھ لے گا، اور اس منظر کو اللہ اس کے سامنے لا کے دکھا دیں گے. پانچواں انداز، ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی. پانچواں انداز اس کے دکھانے کا یہ ہوگا کہ اللہ اس زمین کے ٹکڑے سے، وکیل کے چیمبر سے، جج کی عدالت سے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے آفس سے، کالج کے پرنسپل آفس سے، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، تمہارے کالج کے وہ لان، کالج کے وہ کلاس رومز اور وہ صحن، یونیورسٹی کے وہ گراؤنڈز اور تمہارے چوک اور چراہے، گلیاں اور محلے، اللہ ان کو زبان دے دے گا اور اللہ بندے سے کہے گا تو آج دیکھ تیرے بارے میں تیرا ڈیرا، تیرا گھر، تیرا کلاس روم کیا گواہی دیتا ہے. یہ پانچواں انداز ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر عمل کرے گا اچھا اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھے گا. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس وقت کو یاد تو کرو جب زمین پہ زلزلہ برپا کیا جائے گا. یہ اپنے اندر کے بوجھ، لاشیں، دفینے، خزینے، سونا، چاندی، لالو، موتی، گوہر سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی تاکہ مجرموں کو پتہ چلے کہ ان کی وجہ سے ہم جرم کرتے رہے تھے. وقال الانسان ما لها، انسان پکار اٹھے گا اسے کیا ہو رہا ہے. اس کے اوپر اس نے بلڈنگیں بنائی، پلازے بنائے اور زمیندارہ کیا، سب کچھ کیا، اللہ کے حکم سے وہ ٹھہری رہی. اللہ کہتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کیا کرو جب یہ ٹھہری نہیں رہے گی. انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے. اس دن انسان مختلف ٹولیوں میں پلٹیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. سو جس نے ذرہ برابر برائی اچھائی کی وہ اسے دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھے گا. اس صورت میں ایک آیت خصوصاً قابل ہو. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ حکم کیا. یہ اس کا 5واں انداز ہے اعمال کو دکھانے کا. اگر ہمارے موبائل سے آواز آ سکتی ہے، میموری کارڈ سے آواز آ سکتی ہے، لیپ ٹاپ سے آواز آ سکتی ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے بھی اللہ کے حکم سے آواز آئے گی. چھٹا انداز، جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. اللہ کی طرف سے کل قیامت کے دن کچھ نیکیوں کو خاص شکل دے دی جائے گی، اللہ کی طرف سے کچھ برائیوں کو خاص شکل دے دی جائے گی. اس نیکیوں کا ایک وجود بن جائے گا، برائیوں کا ایک وجود بن جائے گا. قرآن کی نیکی آئے گی، اس کا وجود بادل کی سائے کی طرح ہوگا. وضو کی نیکی آئے گی، اس کا وجود چمکتے دمکتے چہرے کی طرح ہوگا. نماز کی نیکی آئے گی، اس کا وجود ایک روشنی کی طرح ہوگا. مختلف نیکیاں آئیں گی، سورہ بقرہ آئے گی، آل عمران آئے گی، یہ چمکتی دمکتی ہوئی ہوں گی. قرآن کی کچھ آیتیں آئیں گی وہ ایک بادل کے سائے کی طرح ہوں گی. قرآن کی کچھ آیتیں آئیں گی پرندوں کے جھنڈ کی طرح ہوں گی. کچھ نیکیاں اللہ رب العزت ان کو خوبصورت وجود دے دے گا اور انسان دیکھے گا کہ یہ میری نیکیاں ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. برائیوں کو بھی اللہ ایک وجود دے دے گا. کچھ برائیوں کو اللہ زکوٰۃ نہ دینا اور بخیل بن جانا، اس کو اللہ ایک اژدہے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں بنا دے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یہ کہے گا انا مال انا کنز، یہ آگے آگے دوڑے گا، وہ پیچھے پیچھے ہوگا. وہ کہے گا کیوں دوڑتے ہو، یہ بھاگے گا. وہ کہے گا تیرا خزانہ ہی تو ہوں، تیری دولت ہی تو ہوں جو تو سنبھال کے رکھتا تھا. غریبوں، یتیموں، بیواؤں پہ، مسکین پہ، دینی ضروریات پہ تو خرچ نہیں کرتا تھا. جس کی زبان بڑی لمبی ہے، غیبتیں چغلیاں کرتا ہے، اس کی زبان کو اللہ کئی میل تک لمبی آگ کی بنا دے گا.
چراغ نکل رہی ہوگی. یتیم کا مال کھانا، اللہ اس برائی کو یہ شکل دے دے گا. لوگوں کو اچھی باتیں کہنا اور خود اس پہ عمل نہ کرنا. بے عمل خطیب، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ اس کی آنکڑیوں کو باہر نکال دے گا اور وہ اپنی آنکڑیوں کے گرد ہی چکر کاٹ رہا ہوگا. افواہیں پھیلانے والا، اس کی برائی کو بھی خاص شکل دیتی جائے گی. سود کھانے والا، اس کے سود کو نہر کی، خون کی نہر کی اور خون کی ندیوں کی شکل دے دی جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. ساتواں انداز دیکھنے کا اور دکھانے کا. یہ جو دائیں اور بائیں فرشتے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک نامہ اعمال تیار کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے وہ کیسے ڈیٹا لکھتے ہیں، کس طرح کی چیزیں ان کے پاس ہیں، کس طرح سے زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک صبح، ایک ایک شام، ایک ایک رات، ایک ایک خلوت، ایک ایک جلوت، جوانی، بچپن، لڑکپن، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، سب کچھ لکھا ہوتا ہے. جب انسان روز محشر اللہ کی عدالت میں آئے گا تو اس کی زندگی کی لکھی ہوئی ڈائری کو اس کے سامنے کھول کے رکھا جائے. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نامہ اعمال کو سامنے رکھا جائے گا تو مجرموں کو ڈرے ڈرے سہمے سہمے دیکھو گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے یہ کیسا نامہ اعمال ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز اس میں چھوڑی ہی نہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور اسے کہا بھی جائے اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. پڑھو نا، آج تیرا ہی زمین تیرے حساب لینے کے لیے کافی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آٹھواں انداز یہ ہوگا اعمال کو دکھانے اور دیکھنے کا کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ہاتھوں سے کہیں گے آج تم بول کے بتاؤ یہ کیا کرتا رہا. آنکھوں سے کہیں گے تم بول کے بتاؤ کیا دیکھتا رہا. کانوں سے کہیں گے تم بول کے بتاؤ کیا سنتا رہا. چمڑی سے کہیں گے تم بول کے بتاؤ کیا ٹچ کرتا رہا. پاؤں سے کہیں گے ٹانگوں سے کہیں گے تم بول کے بتاؤ کن راہوں کی طرف چل کے جاتا رہا. تو بندہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. سورہ یاسین. آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کی ٹانگیں گواہیاں پیش کریں گی.
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑیاں بول کے گواہی پیش کریں گی. دیکھنے اور دکھانے کا نواں انداز، جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. نواں انداز یہ ہوگا کہ دنیا میں جس شخص کے ساتھ اس نے برائی کی تھی اسے اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا. مقتول آئے گا، مظلوم آئے گا، مظلوم آئے گا، وہ جس کے اوپر ناجائز زمینوں کے قبضے جس پر ہوئے تھے وہ آئے گا. اللہ اس کو موقع دیں گے، وہ اپنی داستانیں سنائے گا. کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا اس نے میرا مال کھایا، کوئی کہے گا اس نے مجھے قتل کیا. مقتول تو معافی نہیں کرے گا، قاتل کو یوں پکڑے گا، پکڑ کے اللہ کے عرش کے قریب لے آئے گا. اور جو مقتول انسان ہے اس کی گردن سے اور اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا اور عرش کے پاس یوں کھینچ کے اسے کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھنا اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا. 10واں انداز دیکھنے کا، دکھانے کا، جس انداز سے اللہ رب العزت انسان کے اعمال ایک ایک کر کے اس کا عمل اس کو دکھائیں گے اور وہ اپنے عمل کو دیکھے گا اور اس کا مشاہدہ کرے گا. بعض احادیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پوری کی پوری کائنات کو ہی گواہ بنا دے گا. جانور بولے، پتھر بولے، درخت بولے، کیونکہ بعض دفعہ جانوروں کو بھی ظلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی بولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے حج کی نیت سے 2 سفید چادریں پہنتا ہے، لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، نغمے لگاتا ہے، اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے، زیارت نصیب فرمائے. آپ فرماتے ہیں اس کے دائیں اور بائیں مشرق سے مغرب تک جتنے درخت اور پتھر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کی شرح میں شارحین حدیث لکھتے ہیں وہ اس لیے لبیک کہتے ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے. حجر اسود بول کے گواہی دے گا. تو بعض کیسز کے اندر پوری کائنات ہی گواہیاں دے رہی ہوگی. بلکہ ایک حدیث میں تو یوں ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی جب اس کا جنازہ ابھی یہاں پڑا ہوتا ہے اور جنازہ گزر رہا ہوتا ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ نیک بندہ جاتا ہے تو جیسے اس کے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں کائنات بھی اس پہ رو رہی ہوتی ہے. قرآن سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے. اور بدکار انسان پوری کائنات کہہ رہی ہوتی شکر ہے اس ظالم سے آج ہم پاک کر دیے گئے ہیں اور اس کے وجود سے زمین کو پاک صاف کر دیا گیا ہے. تو یہ 10 انداز آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان 10 کو ہمارے حق میں فرما دے اور ہمارے خلاف جو اعمال کے دکھنے دکھانے کے انداز ہیں ان سے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.